محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ موسم کی شدت ہے، میں دیگر علماء اور مہمان گرامی کے درمیان زیادہ وقت حائل نہیں ہوں گا، چند ایک ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ پہ گوش گزار کروں گا۔ اللہ عز و جل سے یہ دعا ہے کہ جو کہوں حق حق اور سچ سچ کہوں۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو مل کر اس مطابق عقیدہ اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اشتہار پہ جو عنوان ہے وہ ہے شہادت حسنین کریمین۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں کسی انسان کے یوم ولادت اور وفات کے حوالے سے کوئی عمل متعین نہیں۔ کیا کہا؟ کسی انسان کے یوم ولادت اور وفات کے حوالے سے کوئی عمل متعین نہیں۔ یہ دوسروں کی دیکھا داکھی میں ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہم نہیں مناتے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت نہیں مناتے، سیدنا عثمان بن عفان کا یوم شہادت نہیں مناتے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت نہیں مناتے، دیگر اصحاب شہدائے اسلام ان کا یوم شہادت نہیں مناتے، تو پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا یوم شہادت بھی نہیں منانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں بے احتیاطی کی وجہ سے ہمارے اندر در آئی ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس، یہ کیا ہے؟ آپ کہیں فضائل صحابہ کانفرنس، بات سمجھ آتی ہے جی؟ صحابہ میں اہل بیت بھی ہیں، الگ سے ان کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فضائل صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کا تذکرہ خیر کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مراتب اور ان کے سوابق، ان کے خصائل حمیدہ کریمہ شریفہ بیان کرنا، یہ ہمارا ایمان اور دینی ایمانی اور اخلاقی حق ہے۔ بات سمجھاتی ہے؟ آپ سب سے پہلے صحابہ کرام اور صحابیات کے دشمنوں پر لعنت بھیجیں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ لعنت اللہ علی اعداء الصحابہ والصحابیات، اللہ کی کروڑوں اللہ کے فرشتوں کی اور مومنوں کی بے حد و حساب لانتے ہوں اصحاب محمد کے دشمنوں پر اور صحابیات کے دشمنوں پر۔ ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ علاقہ اور تعلق نہیں ہے، ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، ہم ان کو قادیانیوں سے بڑا کافر مانتے ہیں۔ اور میری نظر میں اس کائنات میں سب سے بڑا کفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنا اور اس جھوٹے کی تصدیق کرنا ہے۔ اس سے بھی بڑا کفر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے۔ چند بنیادی باتیں کہ صحابی کون ہوتا ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے الاصابہ فی تمییز صحابہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو صحابی کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اصح ما وقفت علیہ من ذلک ان صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بھی ومات علی الاسلام۔ کہتے ہیں بہت سارے علم نے، اہل علم نے، علماء نے ہر زمانہ اور دور میں اپنے علم اور اپنے فہم کے مطابق صحابی کی تعریف کی ہے۔ آپ بھی تعریف کریں گے، وہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، اور کوئی کرے گا۔ تعریف وہی مانی جاتی ہے جو جامع معنی ہو، جس پر اعتراض نہ ہو۔ یہ وہ تعریف ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہ بار ائمہ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، جن میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ حدیث ہیں رحمہم اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی تعریفوں سے میں آگاہ ہو سکا ان میں صحیح ترین جو تعریف ہے صحابی کی وہ یہ ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دیکھا، ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دیکھا اور اسلام پر اس کو موت آ گئی، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اتنا بڑا شرف ہے، اتنی بڑی عظمت اور قدر و منزلت ہے۔ کوئی انسان اس قدر و منزلت کو دیکھنا چاہے، اس بلند چوٹی، عزت کی قدر و منزلت کی بلند چوٹی کو دیکھنا چاہے، وہ یوں دیکھے اس کی پگڑی تک گر سکتی ہے مگر اس چوٹی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالی نے اپنے دین کی نصرت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ صحابہ جو ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جو شرف صحابیت ہے، شرف صحابیت ہے، یہ کسبی نہیں وابی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ جس کے نصیبے میں اللہ نے یہ شرف لکھ دیا یہ اس کو ملا۔ کوئی انسان ہزار نیکی لے کر آئے اور کہے میں صحابی کے درجے کو پہنچ گیا، نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے ایمان کا دفاع کریں گے، کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کا دفاع کرنا یہ حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ مسلمانوں،
جس نبی پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس نبی پر اگر کوئی تان کرے اور اس کی شریعت پر کوئی حرف گیری کرے اور تان کرے، کیا اس نبی اور اس نبی کے سچے دین کا آپ دفاع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر ہم صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے تو پورا دین اسلام مشکوک ہو جائے گا، شریعت محمدیہ مشکوک ہو جائے گی۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے بارے میں شہادت دی ہے، وہ شہادت رد ہو جائے گی۔ اللہ کی شہادت، پاک نبی کی شہادت صحابہ کے بارے میں رد ہو جائے گی۔ اور تیسری اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اصحاب محمد کا دفاع نہ کریں، ہماری ایمانی، دینی، مذہبی وحدت ٹوٹ کے رہ جائے گی۔ پھر ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، اگر صحابہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہوگا، کوئی ادھر پڑھے گا، کوئی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، کوئی ادھر پڑھے گا۔ آپ کو بات تو سمجھ نہیں آئی؟ صحابہ ہماری ضرورت ہے نا، آپ صحابہ کے بغیر جی نہیں سکتے، صحابہ کے بغیر جی نہیں سکتے۔ صحابہ کی وجہ سے ہماری وحدت قائم ہے۔ اہل حق، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعت، ان کے عقائد و اعمال محفوظ ہیں جب تک صحابہ کی عزت محفوظ ہے، ان کا دین محفوظ ہے جب تک صحابہ محفوظ ہے، محمد رسول اللہ کی عزت محفوظ ہے جب تک اصحاب محمد کی عزت محفوظ ہے۔ صحابہ، صحابی، اس کا جو مادہ ہے سواد خا با ہے، سواد خا با، یہ مادہ جو ہے اس کے اندر مقاربت اور مقارنت ہوتی ہے۔ ایک شے کو کسی شے سے ملانا ہو تو سواد خا کا مادہ بولا جاتا ہے۔ مطلب جو صحابی ہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے ساتھ دنیا میں آپ کا ساتھی بنا، اور اللہ کی جنت بھی محمد رسول اللہ کا ساتھی، وہ صحابی ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ ہر نبی کے صحابہ تھے، ہر نبی کے صحابہ تھے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک تمام انبیاء کے صحابہ تھے، ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ وہ کم تھے یا زیادہ تھے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء اور رسل، یعنی انبیاء علیہ السلام کی کل تعداد کتنی ہے، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ بات سمجھائی؟ یہ جو کہتے ہیں نا 1,24,000 پیغمبر، یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ رسولوں کے بارے میں ایک روایت ہے، اس میں 313 کا ذکر ہے، اللہ عالم بالصواب۔ ہر نبی، ہر رسول کے صحابہ تھے، اس پر ایمان لانے والے تھے، کسی کا 1 صحابی، کسی کے 2، کسی کے 5، کسی کے 10، کسی کے 20، کسی کے 100۔ جب سے انبیاء ہیں تب سے صحابہ ہیں، جب سے صحابہ ہیں تب سے صحاب محمد کے دشمن ہیں، تب سے صحاب محمد کا دشمن، تب سے صحاب محمد کے دشمن، تب سے نوح علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن، یعنی نبیوں کو ماننے والے، ان کے پیروکار، ان پر ایمان لانے والوں کے دشمن تب سے ہیں جب سے زمین پر ایمان ہے۔ اللہ نے انسانوں کی صلاح فلاح کے لیے جب سے نبوت اتاری تب سے اصحاب ہیں، جب سے صحاب ہیں تب سے اصحاب کے دشمن ہیں۔ نوح نبی تھے، قوم نامراد مطالبہ کرتی ہے، یہ رذیل لوگ ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بیان کیا ہے، آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ کہتے تھے یہ آپ کے جو ساتھی ہیں پر ایمان لانے والے، یہ رذیل لوگ ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ ذلیل ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا؟ آپ ان کو چھوڑ دیں۔
فرمایا وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُمْ افلا تذکرون. نوح نبی بولے، مطالبے پر بولے، اے میری قوم من ینصرنی من اللہ، اگر میں اپنے صحابہ کو چھوڑ دوں، ان سے منہ موڑ لوں، ان کو دھتکار دوں، ان سے اپنا تعلق اور واسطہ ختم کر دوں، میرے اللہ کے مقابلے میری مدد کون کرے گا؟ پھر تو میرا اللہ مجھے پکڑ لے گا. آپ کو تو بات سمجھ کو نہیں آئی. نبی اگر اپنے صحابہ کو اپنے سے الگ کر دے، میں انصرنی من اللہ، بتاؤ میرے رب کے مقابلے میں پھر میری نصرت کون کرے گا؟ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت نبیوں کے ساتھ نبیوں کے صحابہ کی وجہ سے ہے، اور جس کے پاس صحابہ محمد کی محبت نہیں ہے اس کے ساتھ میرے رب کی نصرت نہیں ہے. اور وہ رب کی پکڑ میں ہے. وہ رب کی بات تو نہیں سمجھے، وہ کون ہے؟ وہ میرے رب کی پکڑ میں ہے. بولتے نہیں، پکڑ میں. رحماء بینہم، رحماء آگے کیا؟ وَأَشِدَّاءُ رحماء بین اشداء الکفار رحماء بینہم. اصحاب محمد کا ایک وصف قرآن نے بیان کیا کہ صحابہ کافروں پر شدید تھے، آپس میں رحم دل تھے. صحابہ کے ماننے والے بھی کافروں پر شدید ہونے چاہیے. کافروں پر، وہ بولو کافروں پر. تو آپ کیوں گھبراتے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی. کسی مولانا سے پوچھا یہ جو شین ہاں جی یہ کافر ہے؟ وہ بیچارہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. وہ مولانا آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. نام صحابہ محبت، صحابہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اور ڈرپوک اور بزدل اتنے ہیں کہ دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، صحابہ کے رب کا ڈر اور خوف کوئی نہیں ہے. اور محمد الرسول اللہ کو کوئی احترام اور آپ کی عزت کوئی نہیں ہے. کیا سمجھ تو نہیں آئی؟ سمجھ آتی ہے؟ تو عنوان میرے ذمہ کیا تھا؟ اہل بیت اور اہل حدیث کی محبت. بڑا خوبصورت عنوان ہے. اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرانا، نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیوں سے محبت کرنا ہمارا دین ایمان ہے. جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، وہ کسی مومن کا دل نہیں. ہمارے مذہب مسلک کی بنیاد صحابہ کی محبت پر ہے. ان میں اہل بیت بھی شامل ہیں. ان میں نبی کی بیویوں سے محبت کرنا، ان کی حرمت، ان کے احترام، ان کی تکریم کرنا، یہ ہمارا دین ایمان ہے. بات سمجھائی کہ نہیں؟ اہل بیت کون ہے؟ اصل میں نبی کے اہل بیت تو نبی کی بیویاں ہیں. اس سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ کسی لغت کی کتاب سے. جس میں اللہ نے عقل دی ہے، عقل سلیم، اور ذرہ برابر اس کو عقل ملی ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ بیوی اہل بیت ہوتی ہے. بیوی اہل بیت ہوتی ہے. تو نبی پاک کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں. ہم ان کو امہات المومنین کہتے ہیں. وہ مومنوں کی مائیں ہیں. کن کی مائیں ہیں؟ وہ کافروں کی مائیں. بولے وہ کافروں کی مائیں. میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نہ کہ کافروں کی مائیں ہیں. کیونکہ کافر تو ان کو بکتا ہے، کافر تو ان کو، میں نے کہا تھا نا، یہ جو قادیانی اور یہ ہے نا جی، ان کا منہج، ان کا طریقہ کار ایک ہے. جس نے ان میں فرق کیا اس بیچارے کو فرق کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو فرق نہیں پتا. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو گالیاں دیتے ہیں، پتہ ہے، اور خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دیتے ہیں، اور ننگی گالیاں دیتے ہیں. میں نے تو کئی بار اپنے اللہ سے پوچھا کہ میرے اللہ آسمان کیوں نہیں ٹوٹا، زمین کیوں نہیں ٹوٹی؟ مجھے ابھی تک اس کا جواب نہیں.
عائشہ کا قصور کیا ہے؟ کوئی کسی کا قصور ہوتا ہے نا تو کوئی بندہ کسی پر الزام تراشی کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، کوئی کیا قصور ہے؟ یہ اتنے ظالم ہیں جس قرآن میں اصحاب کی مدح سرائی ہوئی ہے، اللہ نے جن کی مدح ثنا قرآن میں کی ہے اس قرآن کا انکار کر دیا، اور جن حدیثوں میں محمد رسول اللہ کے اصحاب کی عظمت ذکر ہوئی ہے ان حدیثوں کا انکار کر دیا۔ اور قادیانی بھی قرآن اور حدیث کو سمجھتے کو نہیں ہے، نہیں مانتے، قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا تو نبی کی عزت کے درپے ہو گئے۔ اگر آپ ان کی عظمت کو بیان کریں گے تو پھر ہم آپ کے گھر پہنچیں گے، آپ کی عزت کو تار کر کے رکھ دیں گے، اعلیٰ یاذ باللہ۔ اور محمد رسول اللہ کو ستایا، آپ کی بیوی پر تہمت لگائی ان ظالموں نے، گالیاں دی، ننگی دھڑنگی گالیاں دی۔ یہ کہتے ہیں ان کا مہدی آئے گا، مہدی۔ مسلمانوں ایک آپ کا بھی مہدی ہے جس کا نام ہے محمد بن عبداللہ، محمد بن، فرمایا مہدی ہوں گے، مہدی آئیں گے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، میرے اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کا نام میرے نام پر، محمد میرے باپ کے نام پر، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ انہوں نے وہ اہل بیت والا مہدی نہیں مانا، اس کے مقابلے میں آپ کا ایک مہدی محمد بن حسن عسکری مہدی متعارف کرایا، اور کہا چھوٹا سا بچہ تھا، غار میں گھس گیا، غار میں گھس گیا۔ کس نے دیکھا؟ قرآن میں ذکر نہیں، حدیثوں میں ذکر نہیں، مومنوں کی سیرت میں ذکر نہیں۔ کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اصلی قرآن اس کے پاس ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ تو مدارتاً مانتے ہیں، اگر نہ مانے تو آپ کہیں گے تم تو کالے کافر بے ایمان ہو نا۔ بات تو نہیں سمجھ آئی؟ قرآن پڑھیں گے، قرات کی محفل قرات سجائیں گے، سارا کچھ کریں، قرآن چھاپیں گے تاکہ ہمارے لوگوں کی جتنا کچھ ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب آئے گا پورا قرآن، مکمل قرآن آئے گا پھر دیکھی جائے گی۔ فی الحال اسی پر اتفاق کر لو، اسی پر اتفاق کر لو۔ جس قرآن کو بکر عمر عثمان نے جمع کیا ہو اس قرآن کو یہ مان سکتے نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان میرے رب نے علی کو بخشی ہے۔ المصاحف ابن ابی داود کے اندر، ابن ابی شیبہ کے اندر، فضائل الصحابہ احمد بن حنبل میں، المالی ابن بشران کے اندر 4 کتابوں کا حوالہ ہے۔ علی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں رحم اللہ ابا بکر۔ میرا تو دل کرتا ہے اس قول کو دیوار پہ لکھ دیا جائے، رحم اللہ ابا بکر من جمع بین اللوحین، اللہ ابو بکر کی رحمت فرمائے جس نے 2 گتوں میں قرآن کو جمع کیا۔ یہ تو لڑائیاں بڑائیاں، تو دشمنیاں، تو منافرتیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تعریف کرتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ لڑائیاں ثابت کرتے ہیں، یہ دشمنیاں بتا رہے ہیں، یہ خون خرابہ دکھاتے ہیں، فلاں کو فلاں نے قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ بولو تم جھوٹ، یہ زمین میرے اللہ کی نہیں ہے کیا؟ میں نے ایک موقع پہ بلکہ کئی موقعوں پہ کہا اصحاب محمد کے دشمنوں کو سزا ملتی ہے دنیا میں، سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ صحابہ سچے تھے، اولئک هم الصادقون۔ صحابہ کا دشمن کاذب کذاب جھوٹا بن جاتا ہے، ان سے سچائی گم ہو جاتی ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں آؤ کوئی عدالت لگاؤ، میں حلفاً کہتا ہوں، میں قسماً کہتا ہوں، کہو تو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اگر ان کے مذہب میں ایک سچائی تو میری بیوی کو طلاق ہے۔
مجھے رب کعبہ کی قسم ہے ان کے مذہب میں ایک سچائی بھی نہیں ہے. اگر ایک سچائی ہو میں کالا کافر ہو کے مروں گا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد. ایک سچائی بھی نہیں ہے. کتنی سچائیاں؟ اور بولو کتنی سچائیاں؟ کئی کافروں میں تھوڑی بہت سچائی ہو سکتی ہے کہ نہیں، وہ کافر ہے جن کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. کئی ایسے ہیں کہ نہیں ہے. کئی ہندو اگر کبھی زندگی میں غلط فیصلہ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، ان کے پاس کوئی سچائی نہیں. مسلمانوں جو محمد رسول اللہ کی بےزتی کریں، آپ پہ زبانیں تان دراز کریں، جو میرے رب کے کلام کا انکار کریں، جو حدیثوں کا انکار کریں، جو شریعت محمدیہ کی جڑیں اور بنیادیں ہلا کے رکھ دیں، ان کے پاس سچائی کہاں سے آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر انہوں نے تان کیا. ایمان والو، کسی کی کوئی بیٹی کا انکار کر دے، کوئی کہے کہ یہ میری بیٹی ہے، وہ کہے کہ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، بتاؤ اس کے دل پہ کیا گزرے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم، ہر لمحہ، ہر سانس یہ رسول پاک کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں. وہ بیٹیوں والوں، محمد الرسول اللہ کی بیٹیوں کا انہوں نے انکار کیا، نبی کی بیٹیوں کا انہوں نے تہمتیں لگائی ہیں. میں حیران ہوں، اتنے بھی سمجھ کوئی نہیں. اسلام کے قدردان کیوں نہیں بنتے ہو؟ ایمان کو پہچانتے ہی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بتاؤ تو صحیح نام. کہاں کی تمہاری مسلمانی ہے؟ کہاں کی تمہاری نماز ہے؟ تمہاری داڑیاں ہیں. اور اللہ کے دشمنوں کو، محمد الرسول اللہ کے دشمنوں کو، علم و عقل کے دشمنوں کو، نبوت و رسالت کے دشمنوں کو، اصحاب محمد کے دشمنوں کو، عقل اور علم کے دشمنوں کو تو پہچانتے نہیں ہو، دین اسلام کی باتیں کرتے ہو. جس کا جی چاہتا زبان تان دراز کرتا ہے. ایک صاحب نے ابھی حالیہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کر دیا، تو 2 دن کو ان کی وہ بیان آ گیا، تمام صحابہ کی توہین کر دی. تو مجھ سے ایک عالم نے کہا آپ نہیں بولے امن پوری صاحب. میں نے کہا اس نے اچھا کیا. کہتے وہ کیسے اچھا کیا؟ سیدنا معاویہ کے بارے میں اس نے بری بات کر دی. میں نے کہا ان کا کیا کام ہے؟ کتوں کا کیا کام ہوتا ہے بھائی؟ کوئی بندہ کتا رکھے اور وہ بھونکے نہ، کتا رکھے اور بھونکے نہ، سمجھ تو نہیں آئی. کتے کا کام بھونکنا، وہ بھونکے تب اس کو کوئی روٹی دے گا نا. اس کا سوال ہے روٹی کا. وہ وفادار کتا ہے، وفادار کتا ہے، مگر اسلام سے غدار کتا ہے. مسلمانوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے گناہ اتنے ہیں زمین آسمان کے خلاف پر کرتے ہیں. میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرے اتنے گناہ ہیں. میں ایک لمحہ بھی اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوا. یہ میری عقیدت و میری محبت اور میرا ایمان و ایقان ہے کہ میرے گناہ میری رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. لیکن کبھی بھی اصحاب محمد کے دشمنوں کے بارے میں میرے دل میں نرمی نہیں آ سکتی. میری قبر سے آپ کو آواز آئے گی صحابہ کا دشمن نالیک اور نامراد کتا ہے. ہماری قبر سے آواز میں آئی تو کہنا کہ جھوٹ بول کے دنیا میں کوئی کیا جانتا ہے. صحابہ تو ہمارا ایمان ہے. میرے ایمان پہ کوئی ڈاکہ ڈالے اور میں ڈر سے بچ نہ ہوں، یہ میرا کوئی ایمان ہے؟ کوئی عقل والا آئے ہمیں بتائے تو صحیح تھا. یہ سازشیں ہو رہی ہے. نہیں جی ان کو کافر نہ کہا. کافر ان کو کیا کہیں بھائی؟ کوئی ان کو کافر نہ کرو. آپ کے ادارے ہیں نا، ادارے اول آخر ان کی کوشش ہے کوئی تو ہر بات کرو ان کو کافر نہ کہو. کیا سمجھتے ہو کیوں نہ کہیں؟ کافر کو کافر کہنا یہ اسلام کا دفاع ہے. کافر کو کافر کہنا اسلام کا حسن ہے. ہم اسلام کے حسن کو لیتے ہیں. سمجھ تو نہیں آئی؟ اور مومن کو مومن کہنا بھی اسلام کا حسن ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو ان کے دل میں آتا کہہ دیتے ہیں نامراد نامراد.
نامراد۔ میں نے ایک موقع پہ کہا تھا، بعض ہمارے ساتھیوں کو میری بات سمجھ نہیں آئی، کہ عبداللہ بن لبون خریبی رحمہ اللہ کا قول ہے، 213 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ فرمائی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو میں پاؤں دھوتے وقت صرف پاؤں کے ناخنوں کو دھویا ہوتا تو اس سے زیادہ ہم نہ دھوتے، اس لیے کہ ہم نے عقل محدثین اور صحابہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے اللہ کی مراد کو، محمد رسول اللہ کی مراد کو پانے والے اصحاب محمد ہیں، اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کا آغاز، ابتدا اصحاب سے ہوا، اصحاب سے ہوا، تب محمد رسول اللہ نے ان کی تعریف کر دی ہے، تب تعریف کی ان کی کہ اسلام کی بنیاد ہے یہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کے سب سے پہلے آپ پر ایمان کون لایا تھا؟ نہیں جی، صحابہ کہاں ہیں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اسلام کی بنیاد ابو بکر صدیق ہے، جو صدیق ایمان کا منکر ہے وہ زندیق ہے، زندیق ہے۔ اس کا ایمان ہم نہ مانے، اس کے ایمان کو ہم نہ مانے۔ ہم نے صحابہ کی تو بات ہی نہیں کی جی، ویسے لفظ میں استعمال کر دیتا ہوں، ہماری جنگ صدیق کے لیے، بات ختم، رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کس کے لیے ہماری جنگ؟ بخاری کے اندر حدیث ہے، مسلم کی، سبحان اللہ، نبی پاک فرمایا کنتم کذبتا، تم نے کہا محمد تو جھوٹا ہے دعویٰ نبوت میں۔ تم نے کیا کہا محمد تو دعویٰ نبوت میں؟ کالا صدقتا، صدیق بولا تھا محمد سچے ہیں۔ صدیق بولا تھا محمد، جس کے ایمان میں صدیق نہیں ہے او محمد الرسول اللہ کا بھی کچھ لگتا، او محمد الرسول اللہ کا بھی کچھ لگتا، اور جس کا محمد الرسول اللہ سے تعلق نہیں وہ مومن مسلمان ہو سکتا، وہ میرے رب کی جنت میں جا سکتا، وہ دنیا میں بھی نامراد ہے، وہ آخرت میں بھی نامراد ہے۔ حال انتم تارکو، حال انتم تارکو صاحبی، میرے لیے میرے خاص صحابی ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے ہو، اور میرے لیے میرے صدیق کو معاف نہیں کر سکتے ہو۔ حل تارکولی صاحبی، میرے لیے میرے صدیق کو معاف نہیں کر سکتے ہو۔ حل تارکولی صحابی صاحبی، میرے لیے میرے صدیق کو معاف نہیں کر سکتے ہو۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے میں کہاں بیٹھا ہوں، کاش مسلمان کو، مومن مسلمان میری بات کو سمجھ جائے، میرے درد دل کو سمجھے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن بولتا ہے، قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ جب کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو، اپنے پورے قرآن میں صرف اور صرف صحابیت کا ثبوت ابو بکر کے لیے ہے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ابو بکر کے ایمان میں سب کا ایمان ہے۔ ابو بکر کی عظمت میں تو یہ تو کہتے ہیں نا اہل بیت سے محبت اور ان کی رشتہ داریوں کی بات ہے۔ یہ ظالم کا ایک مطالبہ ہے آپ سے، میں اور آپ سارے دنیا کے علماء مل کے، سنی اہل الحدیث اہل السنہ والجماعت مل کے اصحاب محمد کی عظمت، بلکہ اہل بیت کی عظمت کے پھریرے لے رہے ہیں۔ کیا کرے؟ او اہل بیت کی عظمت کے، اہل بیت کی عظمت کے، پھر
پھر بھی ہم ان کے نہیں بن سکتے، ہم ان کے نہیں بن سکتے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ لا ولا الا ببرا، کسی کو مانو نہ مانو، ابو بکر سے اعلان برات کر دو، تم ہمارے۔ یہ کافر کا مطالبہ ہے ہم سے، مجھ سے۔ بتاؤ میں کافر کا مطالبہ مان سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے لا ولا الا ببرا۔ کیا کہتا ہے؟ لا ولا الا، اور لا ولا الا ببرا۔ تمہاری ہماری دوستی نہیں لگ سکتی جب تک وہ بکر سے بری نہ ہو جائے۔ مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، قرآن و حدیث کو، وحی کو، اللہ کا دین ماننے والوں، بتاؤ تم ابو بکر سے بری ہو سکتے ہو؟ اگر بری نہیں ہو سکتے اور ہرگز نہیں ہو سکتے، بالیقین نہیں ہو سکتے، پھر تم ان کے نہیں بن سکتے۔ مجھے بتایا، امام شافعی نے بتایا رحمہ اللہ۔ امام شافعی کون ہے؟ سیدنا و محبوبنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد۔ میرے متعلق بہترین بات رائے میرا شاگرد آپ کو دے سکتا ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنے والے، ان کے سامنے دو زانو بیٹھنے والے، تلمذ اختیار کرنے والے شافعی کیا کہتے ہیں؟ تاریخ یحییٰ بن معین بھی روایت دوری کے اندر صحیح سند سے امام شافعی کا قول ہے، حبہ اعلی بیت نبی کا ولا تکن رافضیہ، اپنے نبی محمد کریم کے اہل بیت سے محبت کر رافضی نہ بن۔ رافضی نہ بن۔ کیا ثابت ہو گیا؟ امام شافعی نے بتایا جو رافضی ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ اور میں نے ایک چینل پہ کہا تھا کہ اگر یہ رافضی ثابت کر دے اہل بیت سے یہ محبت کرتے ہیں، اگر یہ پہلے کافر ہے تو میں دوسرا کافر بن جاؤں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، یہ علی کے نہیں، حسن حسین کے نہیں، یہ فاطمہ کے نہیں، یہ عباس کے نہیں، یہ عبداللہ بن عباس کے نہیں، یہ کسی کے بھی نہیں ہے۔ جو محمد رسول اللہ کے نہیں ہے وہ کسی کی نہیں ہے، جو صدیق کے نہیں ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے، جو صدیق کے نہیں ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ صدیق رضی اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ عظمتیں ہیں جن میں آپ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ ایک صحابی کی فضیلت ہے، قریب وہ فضیلت دوسرے کی بھی ہو سکتی ہے، تیسرے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جناب ابو بکر صدیق کے مقدر میں ایسی فضیلت آئی ہے، اس فضیلت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ کتنی فضیلتیں ہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں لکھ دیتا ہوں، میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا شاید خلافت کی تمنا کرے اور کہے کہ میں خلیفہ ہوں، پر میں عائشہ رانی سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی خلافت کے لیے منتخب ہوں گے۔ ابو بکر کے مقابلے میں جس کا نام آئے گا خلافت کے لیے، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ آسمان پر انکار کر دے گا، زمین پر مومن انکار کر دیں گے۔ یہ فضیلت کس کی ہے بھائی؟ اور بھائی کسی اور کی ہے؟ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ واہ امام وقی بن جراح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ابو بکر الصدیق لہدم الاسلام۔ فضائل الصحابہ احمد ابن حنبل میں صدیق نہ ہوتے اسلام دڑام سے نیچے گر جاتا۔
جس اسلام کو میں مانتا ہوں اس کو صدیق نے تھامے ہوئے ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ اور جو صدیق کے ایمان کو نہ مانے میں اس کے ایمان کو مان سکتا؟ کوئی معیار ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں میرے ایمان کا. والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. بعد والوں کا ایمان کا ثبوت ابو بکر کا مانے ایمان تو ثبوت مل جائے گا. بات نہیں سمجھائی؟ اگر میں دعویٰ ایمان رکھتا ہوں اور میرے ایمان میں ابو بکر کا ایمان نہیں ہے تو میرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. دعویٰ جھوٹا 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 دعویٰ. ابو بکر پہلے ایمان لانا. مقصود نہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں آپ کے فضائل و مناقب بیان بتانا یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد کو سمجھے. اگر صحابہ کو بچانا ہے تو ابو بکر کو بچانا ہے. صحابہ کو بچانا ہے تو کس کو بچانا ہے؟ پھر ابو بکر بچا لیے نا تو سارے صحابہ بچ گئے. پھر معاویہ بھی بچ گئے، عمر عثمان علی بھی بچ گئے، حسن و حسین بھی بچ گئے، فاطمہ بھی بچ گئی، سارے بچ گئے. پھر سارے تو یہ اہل بیت کو یہ یہود ہیں، یہودی جو یہودی نام سنا ہے؟ بڑی گندی گالی ہے نا. فلاں کہتا ہے فلاں یہودی گندی گالی ہے. یہود نصارہ او یہود و نصارہ یہود و نصارہ. علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ تعالی نے شرح عقیدہ طحاویہ میں ایک خوبصورت بات لکھی ہے. من اضلو بتاؤ 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 کون بڑا گمراہ اور ذلیل ہے وہ؟ ممن یکون فی قلبہ غل علی المؤمنین والسادات اولیاء عباد النبی بل قد فضلهم اليہود والنصارى بخصلہ. آپ سے پوچھیں من نزلو بتاؤ نا کون گمراہ ہے؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جس کے دل میں غل لدى خیار المومنین، دنیا کے بہترین مومنین جن کو رب مومن کہتے ہیں وہ اولیاء اللہ کے سادات نبیوں کے بعد اصحاب محمد کے بارے میں دل میں بتاؤ اسے برا کون ہے بڑا؟ اس کا نام بتاؤ، اس برے کا نام بتاؤ، جلدی سے اس برے کا نام بتاؤ کون ہے؟ انہوں نے کہا بل فضلهم اليہود والنصارى بخصلہ. ایک اعتبار سے یہودی نصرانی ان سے بہتر ہے. وہ کیسے؟ آپ کسی یہودی سے پوچھیں من خیر و اہل ملت قوم، تمہاری ملت میں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بہترین انسان کون ہے؟ وہ جھٹ سے کہے گا صحابہ موسیٰ، ہمارے پیغمبر موسیٰ کے صحابہ. آپ کسی نصارہ سے کہیں عیسائی بتا من خیر و اہل ملت قوم، تمہاری ملت میں بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ جھٹ سے کہے گا اصحاب عیسیٰ، ہمارے نبی عیسیٰ کے ماننے والے ان کے صحابہ. آپ ان سے پوچھیں من شر اہل ملت قوم، تمہاری ملت میں بدترین لوگ کون ہیں؟ امت محمدیہ میں بدترین لوگ کون ہیں؟ جڑ سے کہیں گے صحابہ محمد کے ساتھی. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ بات ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک ہے. اس لیے جب انہوں نے اصحاب محمد کو دشمنی کیوں کی؟ یہ بتاؤ ذرا، سوچو تو صحیح ہے. آپ خلوت میں جائیے گا اپنے گھر میں، سوچئے گا آخر مسئلہ کیا ہے ان کو صحابہ کا بگاڑا کیا ہے؟ اہل بیت کو یہ نہیں مانتے، صحابہ کو یہ نہیں مانتے، علی کو خلیفہ یہ نہیں مانتے، حسن و حسین کی عظمت کو یہ نہیں مانتے. اور یہود و نصارہ اپنے نبیوں کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟
کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں، ہم پورے پیارے ہیں اللہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نبی اللہ کا بیٹا، تو ہم پھر اللہ کے بیٹے ہوئے نا. بات سمجھائی؟ بتاؤ اس محبت میں سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ جس طرح یہود و نصارہ اپنے نبیوں کی محبت کے دعویٰ میں جھوٹے ہیں، رب کعبہ کی قسم اسی طرح یہ اہل بیت کی محبت میں جھوٹے ہیں. میں نہ مانوں، شعبی نے مجھے بتایا، شعبی کہتا ہے حب اہل بیت نبی ولا تکن رافضیا، اپنے نبی کے اہل بیت سے محبت کا رافضی نہ بن. رافضی اصحاب محمد کا بھی دشمن ہے، اہل بیت کا بھی دشمن ہے، محمد الرسول اللہ کا بھی دشمن ہے، قرآن کا بھی دشمن ہے، حدیث کا بھی دشمن ہے، امت کا بھی دشمن ہے، عقل کا بھی دشمن ہے. شعبی نے ایک اور بات کہی ہے، کہہ دی تاریخ ابن عساکر لاؤ صحیح سند کے ساتھ، امام شعبی کا قول ہے، فرماتا ہے یہ اتنے غلیظ ہیں، اتنے برے ہیں، اگر یہ پرندوں میں ہوتے تو گدھ ہوتے، اگر جانوروں میں ہوتے تو گدھے ہوتے. مسلمانوں آنکھیں نہیں کھولتے، چوسی مار کر بیٹھے. کیسا ایمان ہے بھائی آپ کا؟ کمزور ایمان والے بشارے. کون سی حکمت آپ کے مد نظر بتائیے صحیح. جینا ہے عزت کا، جینا اصحاب محمد کی عزت پر پیرا دیتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے جینا ہے، اور مرنا بھی ہے تو ایسے ہی مرنا ہے. اللہ ہم سے پوچھے میرے گناہگار بندے کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ صدیق کی عظمت کے پھرے لہرا کر آئے ہیں. اور بتاؤ رب راضی ہو جائے گا کہ نہیں؟ محمد کریم کی بیوی مومنوں کی ماں عائشہ کی عزت کو بیان کر کے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اتنے برے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اللہ کی میری زبان اجازت نہیں دیتی اس بات کی. کہتے ہیں ان کا مادی آئے گا، جھوٹا مادی غار سے نکلے گا، عائشہ کو قبر سے نکالے گا، عائشہ کو رجم کرے گا، درے مارے گا، کوڑے برسائے گا کہ وہ زانیہ ہے. بات سمجھے؟ پتلی کیا کچھ کہتے ہیں. 1000 صفحے کی کتاب سے عائشہ کے خلاف لکھ دی، 1000 صفحے کی کتاب لکھ دی، اور کہتے ہیں ہمارے نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی جس کا نام فاطمہ، باقی زینب، ام کلثوم اور رقیہ یہ محمد رسول اللہ کی بیٹیاں ہی نہیں تھی. پھر صغرے کبرے ملاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی عمر 25 سال خدیجہ کی، 40 سال فلاں سال میں فلاں بیٹی، فلاں میں فلاں بیٹی، فلاں میں فلاں بیٹا. کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں جھوٹو. نہ نبی کی شادی وقت 25 سال کی عمر ثابت، نہ خدیجہ کی 40 سال عمر ثابت. صغرے کبرے مت ملاؤ. محمد الرسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک. جس کو میرے اللہ نے علم دیا، حیا دیا، اللہ نے اس کو ایمان دیا، اللہ نے اس کو عقل دی، وہ محمد الرسول اللہ کی 4 بیٹیوں کو مانتا ہے. اور میرے نبی کی کتنی بیٹیاں؟ اللہ کی عدالت لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ زینب آئے گی، ام کلثوم آئے گی، رقیہ آئے گی. میرے رب کے دربار میں آئے گی. اللہ اکبر. ان کافروں کے خلاف مقدمہ درج کرائے گی. یہ انکار نہیں کرتے. صرف آپ بولے مسلمان ہیں، سادے ہیں، سادے. آپ کو کفر کی تاریخ نہیں آتی. کافران لفظ آپ نے سن لیا نہیں. یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں ہیں. خدیجہ کی ایک بہن تھی، کافر سے بیائی ہوئی تھی، یہ اس کے بطن سے تھی. نبی پاک نے مدارت اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. میری بیٹیاں اصل میں کافر کی بیٹیاں ہیں. ایک کافر کی بیٹیاں تم روتے ہو اہل بیت کو. نبی کی بیٹیاں اہل بیت نہیں تو اہل بیت کون ہے؟ یہ بڑے ظالم اور برے ہیں. یہ صحابہ کے دشمن ہیں، ان کے ایمان کے دشمن ہیں. جو صحابہ کے ایمان کا دشمن، اس کا اپنے ایمان کی
اس کا کوئی ایمان؟ آپ کے صحابہ کا دفاع کیوں کرتے؟ اس لیے صحابہ کا دفاع میں پورے دین، پورے ایمان، پورے دین، پورے ایمان کا دفاع ہے۔ بات سمجھائی کہ نہیں؟ صحابہ بچ گئے، ایمان بچ گیا، دین بچ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اسم بچ گئی، قرآن بچ گیا، حدیث بچ گئی، انسانیت بچ گئی، مسلمانوں کی عبادت بچ گئی۔ صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا نا، اگر صحابہ کی عزت محفوظ نہ ہو اور صحابہ کا مسلمان دفاع کرنا چھوڑ دے تو انسان مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ مسلمان کوئی کہے گا اسلام کے ارکان 6 ہیں، کوئی کہے گا 5 ہیں، کوئی کہے گا 4 ہیں، کوئی کہ ایمان 6، کوئی کہ ایمان 7، کوئی کہے گا ایمان اتنا، ایمان یہ دنیا بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، عقل ختم ہو جائے گی، ایمان اٹھ جائے گا، انسانیت دب توڑ جائے گی۔ اصحاب محمد کا دفاع ضروری ہے مسلمانوں۔ اگر انسانیت کو بچانا چاہتے ہو، ایمان اور دین کی حفاظت چاہتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چاہتے ہو تو اصحاب محمد کا دفاع کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑے ظالم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ غیبت نہ کرو، اور میں آپ کی غیبت کر سکتا اور آپ میری؟ کیا اصحاب محمد کی غیبت جائز ہے؟ اصحاب محمد کی وہ 1400 سال پہلے میرے رب کی جنت کے مہمان بن چکے ہیں انشاءاللہ۔ وَكُلُّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ بولے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ کی جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ابو بکر کہاں ہے؟ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ برے کتنے ہیں، یہ برے کتنے ہیں، یہ برے کتنے ہیں۔ آئے میری زندگی میرا اللہ اللہ مجھے مبارک لمبی زندگی دے اور میں ساری زندگی کا کفر بیان کروں۔ یہ کہتے ہیں نبی کے پہلو میں ابو بکر عمر دفن نہیں ہے۔ کیا آپ کا بھی یہی ایمان ہے؟ بولتے نہیں۔ ابو بکر عمر کہاں دفن ہے بھائی؟ میرا ایمان نبی پاک کی عمر ابو بکر عمر کی، نبی پاک کی عمر ابو بکر عمر کی ایک۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ عمر، احوال، اخلاق، مدفن، مبعث، مکیل، 5 چیزوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر مشترک ہے۔ نبی قبر سے اٹھیں گے، ساتھ ابو بکر عمر بھی اٹھیں گے۔ ایمان ہے کہ نہیں ایمان؟ اللہ اکبر۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مستدرک اندر روایت ہے، بیان کرتی ہیں میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا۔ میں کیا خواب میں دیکھتی ہوں؟ میں خواب دیکھتی ہوں، میں خواب دیکھتی ہوں 3 چاند میرے گھر کے آنگن میں اترے، 3 چاند میرے گھر کے آنگن میں اترے۔ میں نے خواب دیکھا، چاند اترا میرے گھر کے صحن میں، دوسرا اترا میرے گھر کے صحن میں، تیسرا اترا میرے گھر کے صحن میں۔ کہا بابا ابو بکر اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سید عائشہ کے صحن میں نبی پاک کی جب قبر بنی، فرمایا عائشہ ایک چاند آپ کے گھر میں دفن ہو گیا۔ ایک چاند آپ کے گھر میں، سمجھ نہیں آئی کسی کو۔ پھر ابو بکر فوت ہوئے، پھر عمر فوت ہوئے۔ کتنے چاند؟ 3 چاند۔ کتنے چاند؟ 3 چاند۔ اور یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بات سمجھاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت، بربادی یا جہنم کی وادی۔ ہلاکت تو بربادی ہو۔ ادھر قیمت صاحب تشریف لائے، محترم مہمان، توجہ فرمائیے، توجہ۔ ویل کا معنی ویل لکل، ویل ہلاکت و بربادی یا جہنم کی وادی۔ ہلاکت بربادی یا جہنم کی کس کے لیے؟ جس کے اندر ہمز اور لمز پایا جاتا ہے۔
جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرے، آپ کی اگوائی کرے، ان پہ تنقید کرے، ان کی تنقید کرے، ان کی عظمت و شان کا انکار کرے، اس کے لیے جہنم کی وادی ہے۔ اس کے لیے کس کی وادی ہے؟ اللہ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے تھے، مرتد کافر ہو گئے تھے۔ مسلمانوں میری بھی عقیدت دیکھو، آپ کا مسئلہ آپ کا ساتھ ہے، میرا میرے ساتھ ہے، سمجھ تو نہیں آئی؟ آپ کا آپ کے ساتھ ہے، میرا میں کہتا ہوں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے دین پر مرے، انہیں موت اللہ کے دین و ایمان پر آئی۔ نبی کی وفات کے بعد ایک صحابی تو نبی کے دور میں مسلمان تھا، بعد میں کافر نہیں ہوا، مرتد نہیں ہوا۔ اگر کوئی ثابت کرتے صحیح دلیل وہ آئے، جو سزا چور کی وہ میری۔ ایک صحابی کا بھی ارتداد کو ثابت، صحابی کہتے اگر صحابی ہے تو مرتد کافر نہیں، مرتد کافر ہے تو صحابی، وہ صحابی ہوتا ہی جس کو ایمان پہ موت آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بات کوئی نہیں سمجھے گی آپ کو؟ بہترین امت میرے زمانے کی، ثم الذین یلونہم۔ تم کہتے ہو کہ کافر ہو گئے، نبی کہتا ہے بہترین امت میرے صحابہ۔ کھرج دو دواوین اسلام سے، حدیث کی کتابوں سے اس فرمان نبوی کو پرچو۔ تب تو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، تب تو قرآن کا انکار کرتے ہیں، تب تو رب العالمین کی گستاخیاں کرتے ہیں، تب گستاخیاں کرتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ محبوب جناح کس کو کہتے ہیں؟ جناح پر کو کہتے ہیں۔ بولیے جناح کس کو کہتے ہیں؟ او جناح پر کو کہتے ہیں، پر کو کہتے ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مرغی کے بچے ہوتے ہیں، چوزے ہوتے ہیں، چیز جھپٹتی ہے، چیز دوڑ کر ماں کے پر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ بارش ہے، میںہ برسے، پانی اور بارش کے قطرات سے بچنے کے لیے ماں کے پروں کے نیچے مرغی ان کو پروں میں دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ بلی کو دیکھے، بلی کو دیکھے فوراً بچوں کو کیا کرتی ہے؟ آپ نے محبوب کہ تیرے ساتھی ہیں، کافر ان پر جھپٹے گا، کافر ان پر جھپٹے گا۔ محبوب آپ اپنے پروں میں دے دیں، محبوب آپ اپنے پروں میں دے دیں، محمد اپنے پروں میں دے دیں، تاکہ تیرے کسی صحابی پر کوئی بےایمان ڈال کر کے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتیں آپ کو پریشان کرتے ہیں، کافروں کی باتیں، تیرے صحابہ کے بارے میں بری باتیں، عائشہ کے بارے میں بری باتیں، ابو بکر کے بارے میں بری باتیں، محبوب آپ کو پریشان نہ کرے۔ لِمَنِ اتَّبَعَكَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ مومنوں کو اپنے پروں میں دے دیں تاکہ برے ان پر برائی نہ پہنچا سکے، برے ان پر حملہ نہ کر سکے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروں میں آ گئے تم ان سے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین سکتے ہو؟ یہ نہیں چھین سکتے، نہیں چھین سکتے، نہیں چھین سکتے۔ اللہ نے ساتھ ان کو نصیب کیا محمد رسول اللہ کا دنیا میں، دنیا میں کس میں؟ دنیا میں اور جنت میں بھی۔ اور کہاں؟ اور بولیے اور کہاں؟ جنت۔ یہ برے باتیں کرتے آج،
معاویہ پر تان کرتے ہیں، کہتے ہیں تاریخ یہ کہتی ہے، لے جاؤ اپنی تاریخ، تمہاری جو جھوٹی موٹی تاریخ ہے اس کو لے جاؤ، یہ جھوٹی تاریخ لے جاؤ۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا اصحاب محمد یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخ کے آئینے میں ان کو نہ دیتے۔ اور ظالموں، تم دشمنوں کی چال میں آ گئے ہو، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی برے ہیں اور تم بھی برے ہو۔ معاویہ میرے اللہ کی جنت میں ہے، محمد رسول اللہ نے ان کو جنت میں دیکھا تھا اور آپ خوش ہوئے تھے، آپ ہنسے تھے۔ ام حرام نے کہا تھا محبوب ہنسے کیوں ہو، آپ خوش کیسے ہو گئے؟ فرمایا معاویہ کو اللہ کی جنت میں براجمان دیکھ کر۔ یہ باتیں کرتے سی معاویہ کے بارے میں کہ جی اپنے بعد اپنا بیٹا خلیفہ بنا دیا، یہ موضوع نہیں میرا۔ حسن کا یہ تھا، حسن کا وہ تھا۔ بخاری میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے تھے، جناب معاویہ کے مقابلے میں نکلے تھے۔ کسی نے کہا اپنے بابا کا فرمان بھی تو پڑھے، ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے، ابھی سرداری ملنے والی ہے، ان ابنی ھذا سید وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ اللہ حسن کے ہاتھوں امت کے دو عظیم مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرا دے گا۔ حسن معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے، صلح کر لیں گے، حسن سردار بن جائے گا۔ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نظر نہیں آتا؟ اور برے لوگوں تم اصحاب محمد پہ عیب جوئی کرتے ہو، ان کی عیب جوئی کرتے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو دفاع کرتا ہے۔ ابو بکر سے بڑھ کر کسی کا ایمان تو دکھا دو، ابو بکر سے بڑھ کر کسی کا ایمان تو دکھاؤ نا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ سے لے کر قیامت کی صبح تک، نوح نبی سے لے کر محمد رسول اللہ تک، ہر نبی کے امتی، ہر نبی کے پہلے سارے نبیوں کے امتیوں میں اور محمد رسول اللہ کے امتیوں میں سب سے اعلیٰ درجہ قدر و منزلت ابو بکر کی ہے۔ ابو بکر سب سے اعلیٰ بلند مقام ابو بکر کا رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھو علی بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے، ان سے محبت ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ جناب علی کی عظمتیں کیسی عظمتیں ہیں، وقت نہیں یقین جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت فرمادات ہیں۔ فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ مسلمانوں تمہیں مبارک، اصحاب محمد کی عظمت اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دی، میرے اللہ نے حدیث کی کتابوں میں اسے محفوظ کر دیا، قیامت کی صبح تک صحاب محمد کی عظمت حدیث کی کتابوں میں بولے گی۔ اور یہ جو دعویٰ کرتے اہل بیت سے محبت کا، ان کو کون لاؤ کتابیں، لاؤ نا کتابیں۔ شابی کا قول نہیں بھولے گا، شابی کا قول نہیں بھولے گا، حب اعلی بیت نبی کا، حب اعلی بیت نبی کا ولا تکن رافضیا۔ اپنی نسلوں میں یہ بات چھوڑ دو، کبھی کوئی رافضی اہل بیت سے محبت اور کوئی رافضی اہل بیت سے محبت، من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اذا علی فقد اذانی، جس نے علی کا دل دکھایا اس نے میں محمد کا دل دکھایا۔ یہ عظمت تو ہے
جتنا کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قریبی ہوگا، توجہ فرمائیں، جتنا قریبی ہوگا اس کے اس قدر زیادہ یہ دشمن ہوں گے۔ اے میرے رب کریم، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دفاع کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ صحابہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ اللہ ان کی سیرت، ان کے علم، ان کے عمل پر اور ان کی محبت پر، ان کی تقریر پر، ان کے احترام پر اللہ ہمیں زندہ رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ کے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔